سب سے پہلے تو آپ کو مبارک جی، آپ کی بچی پاس ہو گئی. اور آج مجھے ایک بتا رہا تھا کوئی کہ کئی ماؤں کی اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے نا وہ اس نے اتنے نمبر لے لیے لیکن وہ کبھی گھر کے کچن میں نہیں گئی، اسے کام ہی نہیں آتا، وہ تو پانی کا گلاس نہیں پیتی بھر کر. اس ماں پر لعنت ہے جی، جس ماں کو اس بات پر فخر ہے کہ اس کی بیٹی کو ابھی تک کام نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. ان کو یہ زوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی بچی کو بہت بڑا افسر بنا دیں گے تو وہ خدامہ رکھ لیں گی. یاد رکھیں جس کو کام نہیں نہ آتا وہ کام کروا بھی نہیں سکتی. جس کے سرشت میں صفائی نہیں ہے وہ صفائی کروا بھی نہیں سکتی، وہ گدی کی گدی رہ جاتی ہے عورت. نمبر آپ کا گھر کبھی نہیں بسائیں گے. کام جو ہے نا، آپ ہنرمند آپ کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. باہر سے اگر آپ کا شوہر آتا ہے تو اس کا سر درد کر رہا ہے نا، تو 10ویں کی جو ڈگری ہے نا اس سے اس کا سر نہیں ختم. آپ نے اس کو بتانا ہے کہ اب یہ گولی کھا لیں، میں چائے بنا کر لیتی ہوں، اب بیٹھے میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں. یہ جو چیز ہے سر ہر کوئی نہیں دباتا. یہ وہی عورت دبائے گی جس کی میں ماری جا چکی ہوگی اس کے گھر میں، جسے ماں نے کہا ہوگا کہ اپنے بھائیوں کے کپڑے استری کرو، اس کے جوتے کبھی کبھی صاف کر دیا کرو، جسے شوہر کا جوتا صاف کرنے میں فخر محسوس ہوگا. اے نہیں کہ میں تو غلام بن گئی تھے آگے اپنے بندے دی جوتیاں صاف کر دی گئی. شوہر کے زخم چاٹنے پڑے تو آپ کو چاٹنے چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو دونوں صورتوں میں آپ کو طاق ہونا چاہیے. اور میرے نزدیک جو کام والا معاملہ ہے وہ یہاں ہے اور تعلیم یہاں پر ہے. کیونکہ آپ پکڑا افسر لگ جانا، 5-10 لوگ ہیں جو افیسر لگتی ہیں بیچاری عورتیں، ایم ایس سی کر کے عورتیں گاؤں میں پڑی ہوئی 3-4 نیانے لے کے بیٹھی برانڈیاں میں. ٹھیک ہے نا. کوئی نہیں پوچھتا. کام آتا ہوگا نا، جس بیٹی کو کام آتا ہے، جس بہو کو کام آتا ہے، ساس کی نظر میں وہ عارفہ ہے. جنہیں نمبر لائے نا 1047 1045 1219 تو ان کا کوئی نہیں. اگر اس کو کام نہیں نہ آتا تو وہ گھر کی ایک ویسی ہے جسے ڈھور ڈنگر کو بردی ہوتی ہے. کام برکت ہے جی. کام آپ کو گھر بسائے گا. اور عورتوں کو چاہیے جو مائیں ہیں، جن کو فخر ہے سرخی پاؤڈر لا کے پھرتی ہیں، ایسی مائیں ماڈرن ہوتی ہیں، یہ چیز تعلیم آپ کے کام نہیں آئے گی. اور اکثر تعلیم یافتہ عورتیں اللہ نہ کرے ان کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. جہاں مرضی آپ اٹھا، ایک نوکری پیشہ عورتیں اور دوسری تعلیم یافتہ ہوتی، کیونکہ ان میں ٹلٹ ہی نہیں ہوتی، جھکی نہیں سکتی، ان میں عاجزی نہیں ہوتی. یہ چوڑے خاں ہوتی ہیں ویسی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، نو پالش لگا کے پھر رہی ہوتی. اور بندوں کو یہ نہیں، بندے باہر سے کھپ کھپا کر آتے ہیں، اس کا دل کر رہا ہے نا کڑی پکانا تو پکا بھائی، کڑی منٹ مار کے رکھ دے کے لیے. میں نے تو کبھی بنائی نہیں کڑی، کیسے بناتے ہیں؟ اچھا میں مما سے پوچھ کے بناتی ہوں. تو بندے کا دماغ خراب ہو جانا. نخرا نہیں. ہاں کوئی رن مرید ہوگا تو وہ اس بات کو جھیل جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں. اور رن مریدی جو ہے نا، یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک ناصور ہے. رن مریدی کے 2-4 بڑے پازیٹیو نقطے ہیں کہ محبت کرنی چاہیے. میں اس کے حق میں روز کہتا ہوں، مجھے بھی لوگ رن مرید کہتے ہیں. لیکن ارطغرل غازی جو تھا وہ بھی رن مرید تھا، لیکن وہ جب باہر نکلتا تو شیر ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. آپ نے یہی کرنا ہے. بیڈ روم میں آپ اپنی جنانی کے پیر چوم لیں، اس کے گٹھے چوسیں، لیکن جب باہر نکلے ہیں تو مرد کے بچے بن کے نکلے. کیونکہ جو آپ کے گھر میں بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں نا، وہ آپ لوگوں سے سیکھ رہے ہیں. اگر بیٹیاں ہیں تو جب وہ اگلے گھر میں جائیں گی تو ان کا شوہر ان کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرے گا جیسے آپ کا شوہر کرتا ہے، تو وہ ڈس اپوائنٹ ہوں. ٹھیک ہے جی. اور اگر میرا بیٹا فرض کرو وہ باہر سے بیوی لائے گا اور میں اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا، مارتا ہوں، تو وہ بھی اس کو مارے گا. اگر میں عزت کرتا ہوں تو وہ بھی کرے گا. لیکن باہر اس کا فیصلے اس کے اپنے ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ان کو سمجھاتے ہیں تو یہ لوگ عجیب قسم کے الزامات لگاتے ہیں آپ لوگوں پر. آپ سوسی ساڑھے تو ساڑھ دیں یہاں تو اب ہم ان کو مل کر جلایا کریں گے تو یہ چاندے کہ ساڑھا گھر ٹوٹ جائے. یہ ان کے لوگوں کے ڈائلاگ ہے. اگر کسی کے 4-5 بچے ہیں، کوئی بندہ آپ لوگوں کا گھر توڑا کر اس نے کہ بڑے میں لینے آپ لوگوں سے، یہ نہیں ہوتا. وہ آپ کو روکتے ہیں. آپ لوگوں نے اپنے بچے اٹھائے ہوئے ہیں اور آپ بھاگ رہے ہیں، دڑکیاں لگائی ہوئی ہیں آپ نے سڑکوں پر، اور آپ کے پیچھے آپ جب دیکھتے تو کوئی بھی نہیں ہوتا. اس رنگ مریدی کے میں خلاف ہوں کہ جب آپ خود کو فرشتہ سمجھ لیتے ہیں اور باقی سب لوگوں کو شیطان سمجھ لیتے ہیں. جب آپ انصاف نہیں کرتے آپ لوگوں کے ساتھ، یہ غلط رویہ ہے. اور میری بات یاد رکھ لیں، جب آپ لوگوں کے ساتھ دشمنیاں کرتے ہیں نا تو آپ کے بچے بھی اس کے ساتھ دشمنی شروع کر دیتے ہیں. اور آپ لوگوں کو کانوں میں یہ بات پڑی ہو، آپ کے بیٹوں نے یہ باتیں کہی ہوں گی کہ وہ ساڑھا وہ نہیں چنگا، وہ آپ گلوں سنتے. جب یہ بڑے ہوتے جائیں گے، شعور ان کا بڑھتا جائے گا، مشاہدہ بڑھتا جائے گا، یہ بھی آپ لوگوں کی طرح بالکل سریے بن جائیں گے، وہ لوہے کے تھن بن جائیں گے. تو محبت ضرور کریں. سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. لیکن آپ لوگ بالکل بلائنڈلی گدوں کی طرح ایک ہی صفت میں بھاگتے نہ جائیں. مجھے اس رویے سے نفرت ہے. ٹھیک ہے جی. یہ رن مریدی والا مسئلہ بیچ میں آ گیا. میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کی بچیوں نے میٹرک کر لی اچھے نمبروں سے
تو آپ ذرا نظر پھیر کر دیکھیں کہ اس کو کوئی کچن کا کام بھی آتا ہے کہ نہیں. اگر نہیں آتا تو کل سے ان کا کان پکڑ کر کچن کے کام میں لگائیں, ان کو سارے کام سکھائیں. کوئی پاسا محروم نہیں رہنا چاہیے. اللہ سب بچوں کو نصیب اچھے کرے, اور آپ اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کریں, لیکن پازیٹیو وے میں. کوئی بندہ, کوئی رشتہ, کوئی بھائی بہن کا رشتہ آپ کے ہاتھوں سے جانا نہیں چاہیے. پھر ہیں آپ مرد کے بچے, بیوی سے بھی اچھے, بھائیوں سے بھی اچھے, بہنوں سے بھی اچھے. بیوی دیاں گلاں تے نہیں لگنا, خود تسلی کرنی ہر بات کی. بیوی تو گھر سے ٹیوشن لے کر آتی ہیں, میں سارا ناگل آ کے تو جنانی لے کے چڑھ جاواں پانی والی ٹینکی کے اتنے, بندہ لے کے اتنے رہیے اسی تھلے جڑی تھان ہوندی ہے اتنے بندہ کچن بنا لو. عورتوں کے پیچھے نہیں لگنا. آپ تنہا ہو کر مر جائیں اور آپ کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا اس دنیا میں. ہاں, سب کو ساتھ لے کر چلے اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. اگر میٹر کر لیا مبارکہ, لیکن ان کو کام بھی سکھائیں, کچن کا کام. بہت شکریہ.